السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لمن لہ الحمد والثناء بالکبر، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم۔ الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ لائق صد احترام معزز مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دا بے حد و بے حساب شکر ہے
کہ اس ذات لم یزال نے سانو اپنی اس بابرکت جگہ تے بابرکت محفل دے اندر اکٹھیاں فرما دیتا ہے۔ دعائے رب خلیل ہے اللہ وحدہ لا شریک ساڈا سب دا ایتھے آونا قرآن و سنت سننا سناونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اصل مقصودی خطاب تو والد محترم حضرت العلام مفسر قرآن حضرت علامہ خان عصمت اللہ خان ملتانی حافظہ اللہ تعالی دا ہونا ہے۔ چند منٹاں واسطے میں تہاڈی سما خراشی واسطے حاضر ہویا، انتہائی عاجزانہ ملتجانہ دعا ہے رب دے حضور اللہ حق سچ بیان کرن دی تونوں سنن دی پھر دعا فریقاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی منتظمین ہیں بالخصوص میرے چچا جناب محمد عطا اللہ کلیار صاحب اور انہوں دے رفقا، اللہ انہوں نے بھی اجر جزیل عطا فرمائے۔ اس گئے گزرے دور دے اندر ایسی محافل دا انعقاد کرنا اپنے آپ دے اندر بہت ہی محنت طلب کام ہے۔ تساں بھی جتنے احباب حاضر ہو اپنے کم کاج چھوڑ کے تشریف لے آئے ہو، اللہ تہاڈا بھی اتھے آونا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ آخرت دا نجات بنائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے انسانیت دی رشد و ہدایت واسطے انتظامات فرمائے، مختلف ادوار دے اندر مختلف قوماں وال اپنے انبیاء مبعوث فرمائے اور انبیاء دے اتے اپنی کتاباں بھی نازل فرمائیاں۔ انہاں سارے انتظامات دا مقصود انسان نو اس دے خالق دی پہچان کرواونا ہے، ورنہ اس انسان دی کوئی حیثیت نہیں۔ انسان تو کجا پوری کائنات مل کے بھی اللہ دے ہاں صرف مچھر دے پر جتنی بھی وقت اور حیثیت نہیں رکھ دی، لیکن پھر بھی اللہ نے اس انسان نو ہدایت دیون واسطے اپنے قریب کرن واسطے اتنے اعلیٰ انتظامات فرمائے ہیں۔ اپنے برگزیدہ انبیاء دی بعثت، پھر انہاں دے اتے اپنیاں کتاباں نازل فرمائیاں۔ کوشش یہ ہے کہ اے انسان رب دا بن جائے، غیراں کول اترٹ کے ایک اسے
ذات دے سامنے اپنا سر جھکائے، جڑی ذات حقیقت دے اندر سجدیاں دے لائق ہے، اس دی جبین جبہ سائی دے لائق ہے، اس صرف اپنا متھا جھکائے تو اپنے خالق اپنے رب دے سامنے جھکائے، پھر اے انسان صرف انسان نہیں رہتا بلکہ اشرف المخلوقات بنتا ہے۔ وگرنہ اگر اس انسان نو اپنے رب دی پہچان نہ ہوئے تو کل انعام بل ہم ازل، اے ڈنگراں نالوں بھی زیادہ بھیڑ ہے، ایدی کوئی حیثیت نہیں۔ بل ہم ازل، ڈنگر چوپائے، باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اپنے اپنے زبان حال دے اندر اپنے رب دی تسبیح کر دیں، توحید بیان کر دیں، لیکن انسان دی اشرفیت اس دے اندر ہے کہ اس رب دی تسبیح بیان کرے اور اس دے اندر کینو شریک نہ ٹھہرائے۔ تسبیح تو ہو رہی مخلوقات بھی پڑھ دی ہیں، اے انسان دا کمال نہیں۔ انسان دا کمال اے ہے کیونکہ اے ذی شعور قوم ہے، عقل ادراک اور لذات رکھن والی مخلوق ہے۔ اس دی عظمت اے ہے کہ اے رب نال کسے نو شریک نہ ٹھہرائے، پھر اے اشرف المخلوقات بنتا ہے، بڑا عظیم بنتا ہے۔ اور انہا عظیم انساناں وچوں اللہ نے چند بہت ہی عظیم انسان چنے۔ میری بات دی سمجھ آ رہی جی؟ عظیم انسان جڑے اللہ چنن انبیاء دی صورت دے اندر، جنہوں اللہ نے اپنا محبوب پیغمبر بنایا، اور انہاں پیغمبراں وچوں بھی اللہ نے کچھ بہت اعلیٰ پیغمبر بنائے، اولو العزم پیغمبر، وہ پنج، اور پنجاں وچوں اللہ نے جڑا سب تو اعلیٰ تے اولا تے عرفہ تے ازکا مزکا مطہر اگر کوئی پیغمبر بنایا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بنایا۔ تے جڑا ایڈی عظمت والا ہوئے، ایڈی شان تے رفعت والا ہوئے، اس دے اللہ نے جڑے اصحاب تے ساتھی بنائے وہ بھی بڑے اعلیٰ بنائے۔ ساڈے وچوں کہیں اللہ دے پاک پیغمبر نو ویکھے یا اللہ دے پاک پیغمبر تے قرآن اتردا ویکھیا ہوئے؟ کسے دا دعویٰ ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن یقین سب نو ہے کہ نہیں؟ پریشان کیوں ہوئے بیٹھے ہو؟ میرے کو سینگ نکلے ہوئے، دو چار محبت دیاں گلاں کرنی ہیں اور دعا ہے کہ اللہ سمجھ عطا فرما دے۔ یہ میری تواڈی کو پہلی ملاقات نہیں، انہیں ہے کہ نہیں؟ نال نال تساں بھی بلندے آسو، چلو بولو نہیں ٹھٹ بہوئے، تو انہوں ڈھیر ٹھٹ لگ دی۔ میں اگے چادر لے کے آندہ پہ آم تے چاچے اور آکھیا بھئی توں کمال سٹیج تے بانا ہے، تو انہوں حالی چادر دی لوڑ ہے۔ میں کہا جی ٹھیک ہے، بالکل یہ بھی گل تسلیم شدہ ہے، لیکن جس لئے میں تواڈی حالت ویکھی ہے، میں نو چاہیے آئی کہ میں کمبل یا رضائی لے آواں۔
اصحاب محمد الرسول اللہ نے سانو دسیا کہ قرآن بھی حق ہے، محمد دا کلام بھی حق ہے۔ سانو یقین آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اساں ویکھے جڑا آدھا پہ ہے کہ قرآن حق کے، او دی اپنی سیرت کیا ہے، او دی اپنی ذات تے او دا کردار کیا ہے۔ جس لئے اساں پڑھیا ہے کہ جڑا صدیق اکبر سنو آدھا پہ ہے کہ قرآن بھی سچے، محمد دا فرمان بھی سچے، اساں من لیا ہے۔ کیوں؟ اساں صدیق دے اندر سوائے صداقت دے اور ویکھے کچھ، اساں قرآن نو سچا منیا تا صدیق دی وجہ تو، اساں پیغمبر نو اللہ پیغمبر دی رسالت نو اگر منیا تو زبان اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اعتبار کر کے منے ہیں، تو معلوم ہوندہ ہے کہ جیندہ اعتبار صحابہ تے نہیں، او نہ قرآن دا سکا ہے نہ محمد جوان دا سکا ہے۔ اگر قرآن نو سمجھنا ہے تو صحابہ نو سمجھنا پوسی، اگر پیغمبر دی سیرت نو سمجھنا ہے تو پہلے اصحاب محمد نو سمجھنا پوسی، پھر تینوں پتہ لگ سی کہ قرآن کیڑی وڈی کلام ہے اور پیغمبر دی کیڑی اچھی شان ہے۔ پیغمبر دی عظمت واسطے تو اللہ نے قرآن بھر دیتا ہے، ایڈی اچھی شان بڑھائی ہے، ایڈی اعلیٰ تے اعلیٰ شان بڑھائی ہے کہ اللہ فرماندہ ہے ما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میں پیغمبر دے اندر جیڑا وصف بھی رکھے ہے الکوثر بنا کے رکھے ہے، بھر کے رکھے ہے، پیچھا کائی کمی نہیں چھوڑی۔ لیکن یہ ساریاں چیزاں تسلیم ہو سن اس وقت جب تک اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اعتماد کلی آ جائے۔ صحابی کس نو آدن؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ ہم الذین ادرکوا صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان والاسلام وماتوا علیہ۔ بخاری شریف کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان اور اسلام کی حالت میں اللہ کے پیغمبر کا دیدار کیا ہے، وماتوا علیہ، اور مرد دم تک اسلام تو ہٹے کوئی نہیں۔ یہ تعریف ہے صحابی دی جڑی خود اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائی۔ اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی عظمت ہے کہ آج کوئی بندہ بھی صحابیت دا دعویٰ کر سکتا ہے، لاکھ کتاباں پڑھ لے، جتنے علوم و فنون پڑھ لے، اے عبادت تے ریاضت دے اندر جتنا بلند مقام تے مرتبہ حاصل کر لے، اے صحابی بن سکدا؟ کوئی بن سکدا ہے؟ آج صحابی عالم بن جائے گا، مفتی بن جائے گا، متقی بن جائے گا، مفسر بن جائے گا، مجتہد بن جائے گا، محدث بن جائے گا، شیخ القرآن بن جائے گا، شیخ التفسیر بن جائے گا، مگر صحابی بن سکدا؟ وہ اکھاں کتھوں لے کے آئیے جڑیاں اکھاں نے خود سامنے بہ کے میرے پاک پیغمبر دا دیدار کیتا ہے؟ وہ کن کتھوں لے کے آئیے جنہ کنہ نے خود نبی دی زبان اقدس وچوں قرآن سنے ہیں؟ وہ دل کتھوں لے کے آئیے جڑے دل نے اللہ دے پاک پیغمبر نو ویکھ ویکھ کے اپنی اصلاح کیتی ہے؟ وہ پیر کتھوں لے کے آئیے جڑے ٹر ٹر کے اللہ دے پاک پیغمبر دی مجلس دے اندر گئے ہیں؟
وہ ہاتھ کتھوں لے کے آئیے کہ جنہ ہاتھاں دے بارے خود اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے کہ اوکاشا ذرا ہاتھ بلند کر، اور حضرت اوکاشا جڑے ویلے وہ چھڑی لے کے ہاتھ بلند کر دیں تو رب اس چھڑی نو تلوار بنا دیندہ۔ وہ اج ہاتھ مل سکدن کی دائیں، کوئی جتنا محنت کر لوے صحابی بن سکدا، اور کیوں نہ اتنی عظمت ملے کہ جنہ نے اپنے پاک پیغمبر دی صحبت اختیار کیتی ہے اور اللہ دے پاک پیغمبر دی عظمت دے اندر، شان دے اندر، رفت دے اندر اتنے اگا ود گئے کہ حتیٰ کہ اللہ نے اعلان کر دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں انہاں تھے راضی تے اے میں تھے راضی۔ حالانکہ بخاری شریف دے اندر حدیث ہے کہ اللہ جس وقت جنتیاں نو جنت دے اندر داخل کرنا ہے، دعا کرو اللہ ساڈا بھی انجام اور ٹھکانہ جنت بنا دے۔ کم تو ویسے کوئی نہیں ساڈے ہی ہو جائے، لیکن اللہ دی رحمت تو وسیع ہے۔ اس وقت اللہ نے اعلان کرنا ہے احل علیکم رضوانی، اج تو بعد تواڈے اتے میری رضا ثابت ہو گئی، فلا اسخط علیکم ابدا، اج تو بعد میں تواڈے اتے کدی ناراض۔ یہ جنتیاں نو اللہ آکھنا ہے جڑے ویلے انہاں جنت دے اندر پہنچنا ہے کہ اج تو بعد تواڈے اتے اللہ کدی ناراض نہیں ہوندا، مگر قربان جائیے عظمت صحابہ تو کہ جنہوں دنیا دے اندر ہی اللہ فرماندہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میں تھے راضی تے میں انہاں تھے راضی۔ گویا اللہ نو پتہ ہے کہ اے اج تو بعد کدی بھی میری یا میرے رسول دی رضا تو بغیر کوئی کام کر سکدے۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے یا نہیں؟ دلان دے حال جاندہ ہے نا۔ اگر نعوذ باللہ صحابہ کرام بھی بعد دے اندر کوئی اللہ دی مرضی دے خلاف کام کرن والے ہوندے، اللہ نو پتہ ہونا ہا کہ نہیں؟ وہ پتہ آئی نا، مگر اللہ نے کہ اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، گویا اللہ دسنا اے چاہتا ہے کہ اے جنہ کلمہ پڑھ لے ہے آ گئے میرے پاک پیغمبر دی مجلس دے اندر، اے مر تو سکدے مگر اللہ اور اس دے رسول دی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ تے اتنی بڑی سند جس نو اللہ دے دے وے، او دے ایمان دے اندر کوئی شک ہے؟ بولیے۔ اج ضرورت اس امر دی ہے، عظمت مصطفیٰ برحق ہے، عظمت قرآن برحق ہے، مگر نال نال ضروری ہے کہ عظمت صحابہ بھی بیان کیتی جائے، کیونکہ ساڈے تک جڑا سلسلہ آندا ہے وہ صحابہ تو شروع ہوتا ہے، اور جنہ نے بھی قرآن اور اللہ دے پاک پیغمبر دے فرمان نو جھٹلایا ہے، انہاں سب تو پہلے صحابہ دے ایمان تے انگلی اٹھائی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پتہ ہے جس وقت راوی کمزور ہو جائے اس دی گل دا اعتبار، تو انہوں کوئی آن کے دسے کوئی بھی گل تے تو انہوں پتہ ہوئے بھئی اے بندہ سچ بولیندا کوئی نہیں، اے جھوٹ ہے، اس دی گل دا اعتبار کرے سو؟ بولیے، صاحب ظاہر ہے۔ لیکن اگر اس بندے دی ثقافت تے سچائی تے اعتماد اور یقین ہو سی، پھر او جڑی گل کرے سی او قابل اعتماد ہو سی۔ لہذا پہلے صحابہ دے ایمان نو تسلیم کر، او دے اتے ایمان لے کے آ کہ صحابہ سارے مومن ہیں، صحابہ سارے عادل ہیں، صحابہ سچے ہیں، صحابہ کھرے ہیں، صحابہ وفادار ہیں، صحابہ جانثار ہیں، صحابہ نبی دے حبدار ہیں، صحابہ اہل ایمان ہیں، اہل تقوی ہیں،
اہل توحید ہیں، جس وقت تیرا ایمان بن جائے گا سمجھ لے کہ تیرا قرآن تے بھی ایمان مکمل ہے اور نبی دے فرمان تے بھی ایمان مکمل۔ اللہ اللہ، بڑی عظمت بڑھائی ہے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر دے یاراں دی، اور قرآن دے اندر ایسے موتی پرو دیتے ہیں کہ اگر کوئی سچے دل نال خالص نیت نال قرآن دے فرامین نو پڑھدا جائے تو انج لگدا ہے کہ اے آپ مدینے دے اندر بیٹھا ہے روبرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان تازہ ہو جائے۔ ہاں جی، قرآن ایسی کتاب ہے جس نو جتھوں پڑھنا شروع کر دئیے یا پیغمبر دی عظمت ملدی ہے یا صحابہ دی عظمت ملدی ہے، کیونکہ اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیتا ہے پیغمبر دے ذریعے اصحاب محمد دے نام۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ اچھا کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ آکھن تے کو خرچہ ہوندہ ہے یا پرچہ ہوندہ ہے؟ اچھا کہو سبحان اللہ۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اللہ فرماندہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اللہ نے اتھے پیغمبر دا نام لے محمد الرسول اللہ تے اتھائیں بس کر دیتی ہے، اگوں اللہ فرماندہ ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ نے تھے بیان فرمایا محمد الرسول اللہ، پہلے پیغمبر دا نام لے آئے، پہلے استاد دا تذکرہ کیتا ہے، نال اللہ فرماندا ہے والذین معہ، تے او لوگ جڑے میرے پیغمبر دے نال رہن والے ہیں۔ اللہ اتھے پیغمبر دا نام لے کے پیغمبر دی عظمت کیوں بیان نہیں کیتی، اتھے استاد دا تذکرہ کر کے وت استاد دے اوصاف تے کمالات دا تذکرہ کیوں نہیں کیتا، نالیت پہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ نالی پیغمبر دے صحابہ دی عظمت بیان کرنی شروع کر دیتی ہے، نالی اس استاد دے شاگرداں دے ذکر تے اذکار شروع کر دیتے نی۔ چاہیدہ تا انجائی کہ محمد دا نالے ایوت پہلے او تے اوصاف تے کمالات دا ذکر کرے اس تو بعد دے شاگرداں دا تذکرہ کرے تا گل جڑ دی تے بڑھ دی آئی، مگر تو یا کہ محمد الرسول اللہ، اس محمد نو ابتدا تے مبتدا بنائی، اگوں خبر بڑھ دی پئیے والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اللہ
وت پہلے پیغمبر دے وصف تے اوصاف بیان کریاں، اس تو بعد دے شاگرداں دا تذکرہ کریاں، مگر تویں اللہ دے پاک پیغمبر دے کمالات نہیں گنوائے بلکہ او دے شاگرداں دا تذکرہ کریندا پیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے میرے پیغمبر دی عظمت تے بڑی با کمال ہے، میرے پیغمبر دے جلال تے جاہو کمال تا بڑے اعلیٰ تے عرفہ مزکہ منزہر۔ میں تونوں دسنا اے چاہنا جڑا پیغمبر میں گھلیندا پیا، اگر او دی عظمت تے جلال ویکھنا ہی نے تا پہلو او دے یاراں دی عظمت ویکھ لاؤ، او کیڑی عظمت والے ہیں، او کیڑی شان والے ہیں، او کیڑے کمال والے، کیڑے اوصاف والے، کیڑے جمال والے ہیں۔ اگر تینوں اس پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دا پتہ لگ گیا ہے وقت انہیں سمجھ لے کہ تینوں پیغمبر دی عظمت دا ادراک ہو گیا ہے۔ لہذا اللہ فرماندا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جڑے میں اپنے پاک پیغمبر دے یار بنائیں اشداء علی الکفار، او جتھے رب دی گل ہوندی پئی ہوئے اتھے تا اللہ فرماندا ہے رحماء بینہم، تے جتھے میں اللہ دے خلاف گل ہوندی پئی ہوئے، جتھے بابے نانگے شاہ دی گل ہوندی پئی ہوئے، جتھے بابے علی حجویری دا اعلان تے ڈنکا وجدا پیا ہوئے، جتھے غیر اللہ دے نا دی نظر تے نیاد چل دی پئی ہوئے، اتھے اللہ فرماندا ہے اشداء علی الکفار۔ اللہ 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 فرماندا ہے پہلے صحابہ نو سمجھے سے تینوں پتہ لگ ویسی کہ اے شاگرد جڑے اتنے کمال والے ہیں تو پھر استاد دی عظمت دے کیا کہنے، او دی عظمت دے تے شان دے کیا کہنے۔ اللہ فرماندا ہے آؤ پیغمبر دے صحابہ دے اتے تبرہ کرن والے ہو، پیغمبر دے صحابہ تے عظمت تے شان تے رفعت تے ڈز لاون والے ہو، میں تو نو دسے نا کہ پیغمبر دے یار ہون دے کی ہو جائے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اے آپس دے اندر بڑے کھنڈ کھیرو کے رہن والے مگر کافران دے خلاف، اشداء بڑے سخت رویہ نال رہن والے تے جڑے ویلے بھی انہوں تو ویکھنا ہے اس ویلے اللہ فرماندا ہے تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تراہم رکعن تینانو جڑے ویلے بھی ویک سیں یا رکوع دے اندر ہو سن یا سجدیاں دے اندر، حالانکہ عبادتاں تا ہور بھی ہیں لیکن اللہ نے رکوع تے سجود دی گل کیوں کی تھی؟ تراہم رکعن سجدن، کہ جس وقت بھی انہوں ویک سو یا رکوع دے اندر پے ہو سن یا، تو کیا اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی روزے کوئی نان رکھ دے، صدقے کوئی نان کریں دے، مگر اللہ نے صرف رکوع و سجود دا تذکرہ کیوں کیتا ہے؟ کیونکہ اللہ نو نماز سب تو زیادہ پسند یہ حالتا ہے، یا رکوع ہے یا سجدہ ہے، جڑا اس حالت دے اندر آندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ سجدے دی حالت دے اندر بندہ انج پیا ہوندا ہے گویا میری رحمت دی جھولی وچ سر رکھی پیا ہوندا ہے۔
تے جڑا رب دے ایڈے قریب ہووے او کہندا حق مار سکدا ہے جی؟ تے مڑ حق بھی ہووے اللہ دے پاک پیغمبر دی لاڈلی بیٹی دا، کہندا حق مریندا ہے؟ ایڈے ایمان والا، ایڈے زہد تے تقوی والا کہ جس تے رکوع تے سجدیاں دا ذکر اللہ قرآن اچ کریندا پہ تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جڑے ویلے بھی تساں ویکھنا ہے یا رکوع دے اندر ہونا ہے یا سجدے دے اندر ویکھنا ہے تے اللہ ہر ویلے عبادت جو کیتی رکھ دے ہے نا آخر ماجرا کیا ہے؟ اللہ فرماندا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے اللہ دی رضا واسطے کریں دے ہیں، اے لوگاں نو وکھاون واسطے لمبے لمبے رکوع تے سجدے نہیں کریں دے، اے ہاتھ دے اندر تسبیحاں لے کے گٹر گوں تے اللہ ہو نہیں کریں دے، اے مسیتاں دے اندر آن کے گوڈے تار گڑیں دے ہیں جو ساڈا رب راضی ہو جائے۔ اللہ فرماندا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، انہوں جڑے ویلے بھی تساں ویکھنا ہے رکوع دی حالت دے اندر ویکھنا ہے، انہوں جڑے ویلے بھی تساں ویکھنا ہے سجدے دے اندر گڑ گڑا کے اپنے رب نو راضی کریں دے پئے ہونے ہیں۔ اس ویلے پوچھن والے پوچھ دے پئے اللہ تیرے پیغمبر دے اصحاب جو ایڈیاں عبادتاں کرن والے ایڈے ایمان تے تقوی والے ایڈی عظمت شان والے ایڈی رفت بلندی تے اقبال والے وط توئے انہوں انعام کے دیتا۔ جڑا رب دے ڈھیر قریب ہوندا ہے اللہ وطو دوتے انعام بھی کریندا کہ نہیں؟ شرط ہے کہ رب نو یاد تک کیتا کر۔ من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم مئۃ مرۃ، بخاری و مسلم، کہ جڑے بندے نے ایک دن دے اندر جملہ معترضہ، اے آؤٹ آف سلیبس بات ہے، سمجھ آ رہی؟ ایک دفعہ دہاڑی دے اندر من قالا سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم مئۃ مرۃ، ایک دہاڑی 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے ہے تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، او دے سارے صغیرہ گناہ مٹا دیتے ویندن اگرچہ سمندر دی جھگ برابر کیوں نہ ہو۔ ہونی نے آدھے سبحان اللہ۔ اچھا بعضے بندے اے سوچی ودے ہوندے نے بھئی سبحان اللہ آکھن نال مولوی نو تری آندی، انہیں ایک اندی تعریف ہے سبحان اللہ کہ اللہ تو شریکاں کولوں پاک کمزوریاں کولوں ظلم کولوں زیادتی کولوں، ایک اندی تعریف ہے۔ بولو اچھا کھو نا سبحان اللہ۔ اللہ 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 فرماندہ ہے میں انہاں دے اتے پھر انعام بھی کیتے ہیں، تو انعام کرن تو پہلے میں تو انہوں دساں کہ انہاں دی علامت کیا ہا، جڑے ایڈیاں عبادتاں کرن والے ہان ایڈی عظمت شان والے ہان، انہاں دی پہلو علامت دسیے کہ اگر کوئی بندہ انہاں ورگا بڑھنا چاہے تو اس دی علامت کیا ہے؟ ساڑا سارے اندر شوق ہے جنت وچ ونجن دا کہ نہیں ہے نا؟ اللہ اللہ پھر سنو جنتیاں دی علامت سنو کہ جس دے بارے اللہ نے خود فرمایا ہے انبیاء تو بعد سب تو پہلے جنت وچ اصحاب محمد نے بیٹھا ہے صلی اللہ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جڑے ویلے بھی ویکھنا ہے رکوع دے اندر ویکھنا ہے یا
سجدیاں دے اندر ویکھنا ہے علامت انہاں دی علامت کیا ہے؟ اللہ فرماندا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، انہاں دے چہرے تے انہاں دی علامت میں پا دیتی ہوئی ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تساں انہاں نوں جڑے ویلے بھی ویکھنا ہے انہاں دے متھیاں تے سجدیاں دے نشان ہونے۔ سیماہم پتہ تو لگے بھئی یہ کہیں فوج ہے، ہر ملک دی اپنی فوج ہے کہ نہیں؟ تے ہر ملک دی فوج دی وردی ہی کو جائیے نہیں، کہیں دی رتی کہیں دی ساوی کہیں دی کچھ۔ اللہ فرماندا ہے جڑی میری فوج ہے، جڑا میرا لشکر ہے، او دی بھی میں وردی آپ بنائی ہے، او دی علامت بھی میں آپ بنائی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماندن کہ اپنی کتاب غنیت الطالبین دے اندر کہ اگر کوئی صحابی تابعین دی محفل دے اندر بیٹھا ہوئے تو سانو دوروں پتہ لگ ویندا ہے کہ اے صحابی ہے تے اے تابعی ہے۔ پوچھن والے نے پوچھا بھئی حضرت اے کیویں؟ انہاں فرمایا کہ جس وقت اسا صحابی نو ویدے آسے نا تا او دے چہرے وچوں نور دیاں شعاواں نکل دیاں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اے سجدیاں دی رونق، اے ایمان دی تازگی تے انوار الہی دی تجلی جویں ایمان دے دل دے اندر کھلوتا ہا، اللہ فرماندا ہے اس انوارات دی تجلی میں ادنا دے چہرے تے بھی ظاہر کر دیتے۔ اللہ اللہ، گھڑی دیر ویتے ہو ٹائم ہو تو نہیں گیا؟ کتنے بجے نماز پڑھنی؟ 4 بجے؟ اللہ اللہ، اللہ فرماندا ہے سیماہم فی وجوہہم، میں ایسیاں سونیاں سونیاں علامتاں بنائیاں ہاں کہ انہوں ویکھ کے بھی بندہ ایمان لے آندا ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی یہ حال اسلام نہیں لے کے آئے، صلح حدیبیہ دا موقع ہے اور قربان جائیے صحابہ دی عظمت تے ایمان تو۔ اے دن کے صلح حدیبیہ دے وقت میں مکے وچوں سفیر بن کے آیا محمد الرسول اللہ دی طرف، سفیر بن کے آیا، اے حال اسلام نہیں لے کے آئے تے آمن نال ہی اللہ دے پاک پیغمبر نو آکھن لگے کہ اے محمد صلی اللہ او تو اسلام نہیں نہ لے آیا، اے محمد اے جڑے یار ان تیرے اے تو لے کے آیا بیٹھا ہے، انہاں تیرا ساتھ کوئی نہیں دے بنا، یہ بڑے گھٹیا جائے لوگ ہیں، نعوذ باللہ، یہ غریب جہا طبقہ ہے، انہاں تیرا ساتھ کوئی نہیں دے بنا، لہذا انہاں دے پیچھے انہاں دی توگتے اے جڑے ہیں نا مکے والے سردار، انہاں دے نال دشمنی نہ کر، انہاں دے نال دشمنی نہ کر، اے تیرے ساتھ کوئی نہیں نبھاون والے، انہاں نوں لے کے واپس چلا جا، مگر نال نال کانیاں اکھیاں کر کے کدی صدیق اکبر نو ویتا ہے، کدی عمر فاروق نو ویتا ہے، کدی عثمان غنی نو ویتا ہے، کدی علی المرتضی نو ویتا ہے، کدی حضرت طلحہ نو ویتا ہے، کدی حضرت خباب نو ویتا ہے، کدی حضرت عبد الرحمن نو ویتا ہے، کدی حضرت انس بن مالک نو ویتا ہے، کدی ابو ہریرہ نو ویتا ہے، تے ویکھن دے نالی جڑے ویلے ویکھ کے ہٹے ہے اپنے مکے دے سرداراں وچ گیا ہے، ونج کے آتا ہے وَلَقَدْ رَأَيْتُ مَا رَأَيْتُ قَطُّ يَعْظُمُهُ مَلِكًا، او مکے دے سرداروں
میں قسم چاہ کے آتا پیا لات تے عزا دی میں بڑے بڑے ملکاں دے بادشاہاں کو گیا میں کیسر تے کسرا کو گیا میں نجاشی کو گیا وَلَقَدْ رَأَيْتُ مَلِكًا وَفُودًا میں بڑے بڑے سردار ڈٹھے بڑے بڑے سرداراں دے جاگیردار ڈٹھے میں سرداراں دے چوکیدار ڈٹھے مگر جڑی عظمت اے محمد دے صحابی محمد دی کریں دن میں کہے بادشاہ دی ہوندی نہیں بیٹھی میں بڑے بڑے یار ڈٹھے ایدی چھٹی کرا دیتی کہ نہیں اللہ اللہ وعدہ جی میں بڑے بڑے وفود وفدت علی الملوک بڑے بڑے کو گیا مگر جڑی عظمت جڑی شان جڑا احترام جڑا اعتقاد جڑی عقیدت محمد دے یار محمد دی کردن ایک کہیں بادشاہ دے دربار نہیں میں ویکھیا کیوں کہ جس وقت پیغمبر اپنی مجلس دے اندر بیٹھا ہوئے وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم خافضوا اصواتهم علی عندہ جس وقت پیغمبر دے کولو دے یار بیٹھے ہوندے نا میں ویکھیا ہے کہ پیغمبر گل پیا کریندا ہوئے تو صحابی کوئی بلیندا نہیں فَمَا يَحِدُّونَ النَّظْرَ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ اور میں ویکھیا ہے جلے انہاں دا پیغمبر گل پیا کریندا ہوئے کوئی صحابی نظر اٹھا کے نہیں بیتا ہو نظر اٹھا کے تے تری گل اے ہی نے وَقَادُوا يَقْتُلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ میں اس محمد نو ویکھے ہے او اپنی باں دھووے چاہ تجڑے ہوتے یار بیٹھن او پانی دا ایک قطرہ تلے نہیں ڈھان دیں دے وَقَادُوا يَقْتُلُونَ قریب ہوتا ہے کہ وہ لڑ پڑیں گے علا وضوئہی بچے ہوئے پانی تھے کہ اے پانی میں اپنے چہرے تھے ملنا ہے اور میں ویکھے ولا یسقط شعرہو کہ جے اگر اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زلف دا یا داڑی مبارک دا وال ڈھے پوے وَلَا يَسْقُطُ شَعْرَهُ إِلَّا أَخَذُوهُ میں ویکھے کہ اس وال نو او اپنیاں جیباں دے اندر کٹھا کر لیندے ہیں انہوں تلے نہیں ڈھان دیں دے تے جے میں کہیں کلو پوچھے کہ اے دے وال کیوں کٹھے کریں دے ہو تو میں نو جواب دیتا گیا کہ نرجو برکت ہادہی سبیاننا اساں اس وال دے ذریعے اپنے بچیاں دی برکت شفا طلب کریں دے ہو ایڈی عظمت ایڈی شان اللہ اللہ تاں تو اللہ فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود میں جڑے ویلے بھی کہیں صحابی نو ویکھے آئے او دے چہرے تے نور دیاں لاٹاں بلدیاں پئیاں دیاں اللہ فرماندا ہے ذالکا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل اے جڑے میرے پیغمبر دے یار اے کوئی اج دے مومن نہیں تے نہ اے اج دے مینوں پیارے لگ دین بلکہ اللہ فرماندا ہے ذالکا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل او ویکھ لے کدی تورات پڑھ کے ویکھ لے او دے اندر بھی محمد دے یاراں دا تذکرہ پیا ہویا ہے کدی موسیٰ دی زبور پڑھ کے ویکھ لے کدی تورات پڑھ لے کدی عیسیٰ دی انجیل پڑھ لے او دے اندر بھی اللہ فرماتا ہے میں پیغمبر دے یاراں دا تذکرہ رکھے ہوئے ذرا قربان جائیے پیغمبر عیسیٰ او دے اتے نازل ہونے والی انجیل مگر اللہ فرماتا ہے میں تذکرے محمد دے یاراں دے کر دیتے ہوئے اے پہ موسیٰ پیغمبر ہے دے اتے تورات پہ اتر دی ہے مگر اللہ فرماتا ہے اے دے اندر بھی میں محمد دے یاراں دا تذکرہ کر دیتا ہوئے ذالکا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل
شان تے عظمت کیوں پہ دینا ہے؟ اللہ فرماتا کا زرع اخرج شطأہ، کزرع اخرج شطأہ، اے اس وقت اسلام لے آئے جڑے ویلے صرف 4 ہاں۔ پہلے اسلام لے آون والے صحابہ کتنے آن؟ 4 ہاں۔ دار ارکم دے اندر 10 بنے، پھر ہجرت دے موقع تے 500 بنے، پھر 750 جنگ احد دے اندر بن گئے، پھر 300 تے 13 بدر دے اندر۔ اللہ اللہ، کزرع اخرج شطأہ، تے فتح مکہ دے وقت کتنے صحابی آن؟ 1,24,000 کم و بیش صحابہ۔ اللہ فرماندا ہے اے 4 نو میں 1,24,000 کی میں بڑھایا۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ کدی جٹ نو ویکھے جیلے کنک سٹیندا ہے اپنے کھیت کھلیان دے اندر، وت چوتھے دیہاڑے، 3 دیہاڑے، 5 دیہاڑے ونج کے پھیرا مریندا ہے جو کدائیں سلو نکلیا یا نہیں نکلیا، پھیرے ودا مریندا ہوندا ہے۔ تے جڑے ویلے سلو نکل آوے جٹ نو ایڈی خوشی ہوندی ہے کہ میرا بی سٹے ہویا ضائع نہیں گیا۔ اللہ فرماندا ہے کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، اور جڑا میں اسلام دا پودا لگایا ہے بصورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی آبیاری کیتی ہے، اور گلی گلیان دے اندر، کوچے کوچے دے اندر، نگر نگر دے اندر اعلان کیتا ہے لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ جس وقت اعلان ہوندا پہ ہے کوئی 1 مسلمان بندا پہ ہے، کوئی 2 مسلمان بندا پہ ہے، اللہ فرماتا ہے او جڑا پی سٹیا ہا اسلام دا او تو سلو پہ نکل دے ہیں۔ جڑے ویلے سلو پیدا ہوئے اللہ فرماتا ہے فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، جڑے ویلے انہاں سلوان دی میں پرورش کریندا رہ گیا، او 4 دے 1,24,000 بنے۔ اس ویلے اللہ فرماندا ہے اسلام اپنے پیراں تے کھڑا ہو گیا۔ علی سوقہ، تے جڑی اپنے پیراں تے فصل کھلو روے او پیداوار چنگی دیندی، انہیں ہے کہ نہیں؟ تے جڑی مدھی جائے، کرڑا ونجے، سک ونجے، کیڑا لگ جائے، سنڈی پہ جائے، او پیداوار نہیں دیندی۔ اللہ فرماتا یعجب الزراع، جڑے ویلے اے ترکڑے ہو گئے 1,24,000 پیغمبر دے یار بن گئے ہیں، اس ویلے اللہ فرماندا یعجب الزراع، ہن جڑا کسان ہے او ویکھ کے خوش ہوندا کھلا ہے۔ یعجب الزراع تے خوش کیویں ہوندا کھلوتا ہے؟ صدیق اکبر فرماندے ہیں ایک راتی میں جماعت کرائی، اللہ دے پاک پیغمبر باہر تشریف نہیں لے کے آئے، مگر جس وقت میں جماعت دے اندر کھلوتا ہمو اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے حجرہ انور دی کھڑکی دا پردہ ہٹا کے سنو ویکھے جڑے ویلے اساں جماعت دے اندر کھلوتے اسے فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکتن، اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر مسکرا پے ہیں کہ جڑی کھیتی دی میں پرورش کریندا رہ گیا، جڑے کھیتی تے کھلیان دی میں میاں گوڈی کریندا رہ گیا، آج وہ پروان چڑھیا کھلوتا ہے، ادو اگو صدیق اکبر کھلوتا ہے، پیچھو عمر فاروق کھلوتا ہے، صداقت اگو کھلوتی ہے، عدالت پیچھو کھلوتی ہے۔ یعجب الزراع، اس ویلے ویکھ کے اللہ دا نبی خوش ہوندہ کھلوتا ہے، اور صحابہ فرماندے جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی کھڑکی دا پردہ ہٹایا ہے، سانو انج لگا ہے کہ جویں اساں کانی اکھی نال ویدے پے ہوا ہے، تو سانو انج لگدا ہا کہ اللہ دے نبی دا چہرہ نہیں بلکہ قرآن کھلا کھلا ہے۔ کأن وجہہ ورقۃ مصحف، تے اللہ دے نبی جس وقت کہیں گلی چو گزر ونجن انہاں دی تو خوشبو بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ تو صحابہ فرماندے جو ہی پردہ ہٹیا سانو احساس ہویا کہ ہن 14ویں دا چند
نکلے آندا ہے اسا کانیاں اکھیاں کر کے پچھلی صف والے ویکھیا کأن وجہہ ورقۃ مصحف سانو انج لگدا ہا جویں قرآن کھلا کھلوتا ہو یعجب الزراع اللہ فرماندا ہے ہن کسان خوش ہویا کھلوتا ہے یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار مگر کافراں نو بڑی پیڑ ہوندی پئی بڑی تکلیف ہوندی پئی ہے کہ اسا محمد نو او دے یاراں نو او دے اسلام نو مٹاون دی بڑی کوشش کیتی ہے مگر اے دن بدن وددا گیا ہے گھٹیا کوئی نہیں لیغیظ بہم الکفار کافر بڑے پریشان ہوئے کھلوتن بڑے حیران ہوئے کھلوتن کہ اساں بڑا ٹل لا دیتا ہے اساں 70 قرآن دے کاری بھی مارے اساں بدر دے اندر بھی ماریا اساں احد دے اندر بھی ماریا مگر جو دن گزردا ہے محمد دے یار اگے نالو وددے ویندے کیونکہ اس کھیتی دی پرورش کون کریندا پیا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ فرماندا ہے انہاں دی عظمت دے کیا کرنے جنہاں دے دلاں وچ ایمان میں آپ ہی سجا دیتا ہے جنہاں دے دلاں وچ ایمان انج سجیا ہے انج پھبیا ہے انج ٹھہایا گیا ہے کہ اللہ فرماندا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاسِخُونَ اللہ فرماندا ہے ایمان میں سجا دیتا ہے انہاں دے ایمان نو ڈگمگا سکدا کوئی نہیں ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ تے جڑے دل دے اندر ایمان کھلا ہوئے اللہ فرماندا ہے کَرَّہَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ اس دل دے اندر کدی کفر نہیں آ سکدا ہے کدی فسق و فجور نہیں آ سکدا ہے نہ کدی عصیان آ سکدا ہے کیونکہ اس دل دے اندر رب وسدا پیا ہوندا ہے اس دل دے اندر اللہ ایمان دا بوٹا لائی کھلوتا ہوندا ہے تا اللہ فرماندا ہے حبب الیکم الایمان ایمان انہاں نو پسند کریندا ہے تے اے ایمان نو پسند کریندے گویا انج لگدا ہے محسوس ہوندہ ہے کہ ایمان بھج بھج کے آپ صحابیاں دے دل وچ وڑدا پے اللہ اللہ تاں تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لا تمس النار احد قیامت دا دن اسی میرے کہیں صحابی نو جہنم دی آگ نہیں پکڑ سکتی ہے فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ کیونکہ اس امت دے سب تو بہترین لوگ ہیں تو میرے صحابہ ہیں اس واسطے لا تسبو اصحابی میرے صحابہ نو گالیاں نہ کڈیا کرو میرے صحابہ نو برا بھلا نہ کیا کرو پھر نالی فرمایا بخاری شریف دے اندر اذا ظہرت الفتن او البدع ایسا زمانہ آمنا ہے جس زمانے دے اندر میرے صحابیاں دوتے بہتان لگنا ہے الزام لگنا ہے انہاں دی برائیاں ہومنیاں اذا ظہرت الفتن او البدع اگر ایسا زمانہ آ جائے فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ اس وقت چاہیدہ یہ ہے کہ جڑے پڑھے لکھا طبقہ ہے مولویاں دا علماء دا کوئی جانن والا کوئی بجھن والا اس نو چاہیدہ ہے کہ اس فتنے دی روک تھام کرے اس فتنے دی فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ اس فتنے دی روک تھام کرے
جتھے صحابی تے بات ہوندی پئی ہے او دا گریبان پھدنا مسلمان دا حق ہے کہ تو صحابی تے گل کریندا کیوں پیا ہے، تو صحابی دے جرا کریندا پیا ہے کیوں کریندا پیا ہے، تو صحابی دے اندر کیڑا گناہ ویکھیا ہے، اور گناہ دی بات تو دور دی بات ہے۔ اللہ فرماندا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور دنیا کائنات دے لوگوں، اور دنیا کائنات دے باسیوں، اور کوئی گورا ہے یا چٹا ہے یا کالا ہے، احمر ہے، ازرق ہے، اسود ہے، کوئی میاں جتینی ہے، لمانی ہے، یمینی ہے، یساری ہے، تحتی ہے، لفظی ہے، مانوی ہے، کوئی بھی اگر کوئی دعویٰ رکھن والا اسلام دا، اس نو چاہیدہ ان ہے کہ ایمان لے کے آوے تو ان لے کے آوے جویں صدیق اکبر لے کے آوے۔ تیرا ایمان قابل قبول ہے بھی تاں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تیرا ایمان انہاں دے ایمان نال ٹکراندا پیا ہے تو جان لے نہ تیرا قرآن تینوں بچا سکدا ہے، نہ محمد دا فرمان تینوں بچا سکدا ہے۔ گویا تو صحابی دی تنقیس کیتی ہے، صحابی دے تبرہ کیتا ہے، گالم گلوچ کیتا ہے، تو در حقیقت قرآن دا بھی انکار کیتا ہے، محمد دے فرمان دا بھی انکار کیتا ہے، کیونکہ راویہ نو جھوٹلا دیتا جائے تو انہاں دی بات دا اعتبار ہوندا ہے۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جس وقت ایسا فتنہ آ جائے اس وقت تسا کرنا ہے اس فتنے دی روک تھام کرنی ہے۔ فَإِن لَمْ يَفْعَلْ، اگر تسا نہ کرے سو فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اگر کوئی صحابہ دی برائی سن کے بھی چپ کر ویندا ہے، اللہ فرماندا ہے ادو تے اللہ دی بھی لعنت ہے، اللہ دے ملائکہ دی بھی لعنت ہے، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور ساری کائنات دے بندیاں دی لعنت ہے۔ یہ پیغمبر دے اصحاب دی شان ہے، اس عظمت تے شان نو سمجھ سے پھر عظمت مصطفیٰ سمجھ آئے گی۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔